بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حضرات سے مقدمہ درخواست ہے کہ قریب تشریف لے آئے. انشاءاللہ the bayan will be delivered in Urdu and the English translation will also take at the back as well, inshallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی. اللہ نے ہم سب کو بہت مبارک مہینے میں اور مبارک وقت میں، مبارک رات میں اور مبارک گھر میں اللہ نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع آمین کہہ دے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور اس پر آمین کہہ دے اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت میں بھی جمع فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بہت لمبا سفر کر کے میں پہنچا ہوں، کیونکہ میں تو یہاں UK آ گیا تھا. اس کے بعد پروگرام بنا پاناما کا. بہت لمبا چوڑا سفر پاناما کا، یعنی فلائٹ میں بیٹھنا ہی تقریباً 24 گھنٹہ جانا، 24 گھنٹہ آنا، 1 ہفتہ وہاں رہنا، 8-10 بیانات وہاں کرنا. آج صحیح میں بالکل ہمت نہیں کہ میں کچھ باتیں کروں، اتنا تھکایا ہوں. لیکن ہمارے دوست بلکہ پیارے بھائی حضرت مولانا احمد سیدات صاحب جو عمرے میں ہیں، بار بار ان کے وائس ریکارڈ آئے، بار بار انہوں نے کہا، اور ان کے بیٹے حضرت مولانا محمد سیدات صاحب نے بار بار کہا، تو یہاں آیا ہوں. تھوڑی دیر آپ کے سامنے بات کرنا ہے. آپ لوگ سب دعا کریں اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے، اور اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو سنے اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ہر جگہ پر ایک بات کہتا ہوں، اور آج تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مولانا امام صاحب دامت برکاتہم بھی یہاں موجود ہے. بھائی ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہم بھی یہاں موجود ہے. مولانا ابراہیم صاحب، یہ ہمارے جن کو یہ احمد آباد میں مجھے انڈیا میں بہت ملتے ہیں، ان کو وہاں پر پرنس آف UK کہا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے درمیان میں. اور واقعتاً چہرہ ایسا گورا گورا خوبصورت نور والا. اللہ ہم سب کو اچھا رکھے. ہمارے مولانا حبیب نہیں آئے، وہ کہاں ہے؟ پہنچے؟ آپ پہنچے؟ یہاں پہنچے ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. خیر میرے دوستوں، پہلے ایک ارادہ کرو جو میں نے پہلے بھی یہاں جامعہ مسجد میں ارادہ کروایا، آج بھی ارادہ کروا رہا ہوں کہ ہم سنیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ آپ لوگ بھی پاناما میں تھے میرے ساتھ میں، ذرا بولیں گے تو اچھا لگے گا نا. بولو نا، ہم سنیں گے اور عمل کریں گے. بولو سنیں گے اور عمل. 2 کام تو کرنا ہے، اس میں ایک کرنا ہے، 2 بھی نہیں کرنا. پہلا کام سننا، وہ تو آٹومیٹک آواز کان میں جانے والی ہے، اس لیے سننے میں محنت کرنا نہیں ہے. دوسرا کام کرنا ہے عمل کرنا. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور اگر ہم یہ 2 کام کریں گے، ایک سننے کا اور ایک عمل کرنے کا، اللہ بھی فرماتے میرا بندہ تو چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. اور اللہ فرماتے چاہے گا نہ چاہے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. تو کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 کام کرنا، 2 کام کرنا اور 2 انعام لینا. 2 کام کیا کرنا؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک
اولئک الذین ھداھم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، آج سنیں گے انشاءاللہ. آواز سے بولو نا، آج سنیں گے انشاءاللہ اور پھر عمل کریں گے. بولو انشاءاللہ. اگر ہم یہ دو کام کریں گے، اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ. اللہ فرماتے جا میرے بندے، میں نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا. ہدایت کا مطلب ہے تو چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا. نمبر 2، بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو آج سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اچھا، جنت میں جانا؟ مولانا ابراہیم تیرے کو اکیلے کو جانا ہے؟ ہاں، ہور ہور کا چکر ہے بھائی. جنت میں جانا؟ ارے بھائی، اب میں قاری احمد علی بہت پرانا ہو گیا ہوں. ابھی تو میں اکثر مسجدوں میں کہتا ہوں ایکسپریس گاڑی کو لاؤ، لوکل کو ہٹاؤ. لیکن یہاں آ گیا. اب ذرا پیار محبت سے بولو نا، جنت میں جانا ہے؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. سب کو جانا ہے؟ کیوں جانا ہے بھائی؟ جانا ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا جانے کی. کیوں جانا ہے؟ میں آپ کو وجہ بتاؤں بھائی. اس لیے جنت میں جانا ہے کہ جنت میں آرام ہی آرام. ارے بولو، جنت میں آرام ہی آرام. جنت سچ بتانا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا، جتنا ٹینشن ہم کو یہاں پر ہے، چاہے کوئی UK میں رہتا ہو یا ہماری طرح انڈیا میں رہتا ہو، جو ٹینشن ہم کو یہاں پر ہے، کیا جنت میں وہ ٹینشن ہوگا ہم کو؟ نہ روٹی کا، نہ کپڑے کا، نہ مکان کا، نہ کاروبار کا، نہ بزنس کا، نہ شاپ کا، نہ جاب کا، نہ ورک کا، نہ بیوی کا. بھائی بیوی کا بھی ٹینشن نہیں ہوگا. بلکہ اللہ نے تو کیا فرمایا معلوم؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اللہ نے فرمایا میرا بندہ جو مانگے گا دے دوں گا. بولو سبحان اللہ. میرا بندہ جو مانگے گا. پھر اللہ کیا فرماتے؟ کیوں مانگے گا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں مانگتا کیوں ہے؟ ہم کہیں گے اللہ جنت میں آیا، جو مانگیں گے تو عطا کرے گا. اللہ کہیں گے جو مانگے گا وہ تو عطا کروں گا، تو سوچتا جائے گا وہ بھی عطا کرتا جاؤں گا. سوچتا جائے گا وہ بھی عطا کرتا جاؤں گا. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جو مانگے گا عطا کروں گا، جو سوچے گا وہ بھی عطا کروں گا. اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان اللہ ہوگا. آج آپ نے دعوت میں دیکھا ہوگا، ابھی ہم نذیر بھائی جوگی کے گھر پر تھے، یہ بیٹھے ہیں، اتنا کھلایا اتنا کھلایا اتنا پلایا. تو میں وہی سوچ رہا تھا جب ایک مخلوق کے ہم مہمان بنے، اللہ اتنا کھلاتا ہے، تو جب ہم اس کے مہمان بنیں گے تو کتنا کھلائے گا. بولو اللہ. اور اللہ نے سب کو جنت میں جانا نا. پھر پوچھو، جنت میں جانا نا؟ جنت میں سب سے بڑا آسان معاملہ کیا معلوم؟ جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا. ارے بولو، جنت میں پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی کو پیشاب کا تقاضا نہیں ہوگا، کسی کو پاخانے کا تقاضا نہیں ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، گندی چیز وہ نہیں ہے. تو وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول پھر کھائیں گے پئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھئی جنت میں کھائیں گے تو صحیح نا، ہاں بولو نا، پئیں گے بھی تو وہ سب کہاں جائے گا؟ کہاں پیٹ میں کتنا جمع ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جوشا کا جوشا المسک. ہمارے نبی فرماتے جنت میں جنتی کھائیں گے، جنت میں جنتی پئیں گے، پیتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے. ایک ڈکار لے گا، کر کے ایک ڈکار لے گا. ہمارے نبی کہتے ہیں مشک کی خوشبو آئے گی اور کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، پینا بھی ہضم ہو جائے گا. جانا نا جنت میں جانا؟ پھر بولو نا ایک مرتبہ جانا نا. ایڈریس معلوم جنت کا؟ نہیں آپ کو پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج کل ہم کو موبائل میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے.
सब मालूम मोबाइल में क्या होता क्या नहीं होता, कितना गुनाह, कितने एपिसोड, कितना बॉलीवुड, कितना हॉलीवुड, कितना स्पोर्ट्स, कितना ये कितना वो, हज़ारों गंदगी मालूम होती है। तो जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, बोलो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है हमारा? जन्नत। उसका एड्रेस मालूम है? मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा सुनना। अल्लाह तबारक व ताला ने कुल मिलाकर, टोटल अल्लाह ने मिलाकर इतनी जन्नतें बनाई। मेरी उंगलियां देखो कितनी, आवाज से बोलो ना, 8। कितनी जन्नतें अल्लाह ने बनाई? और अल्लाह ने जब पहली जन्नत बनाई अल्लाह ने जब पहली जन्नत बनाई, अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और कहा कि ये मैंने जन्नत बनाई। और फरिश्तों ने देखा, कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत प्यारी जन्नत तूने बनाई। अल्लाह ने फरमाया पहली है, दूसरी इससे अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने फिर दूसरी बनाई। तो फिर फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी जन्नत है। अल्लाह ने कहा ये दूसरी है, तीसरी उससे अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। इसी तरह तीसरी के बाद बोलो चौथी उससे अच्छी बनाऊंगा, पांचवी उससे अच्छी बनाऊंगा, छठी उससे अच्छी बनाऊंगा, सातवीं, बस 7 पे रुक जाओ। ये 7 जन्नतें अल्लाह ने कैसे बनाई मालूम है? कुन फयकुन। बोलो कैसे बनाई? यानी कुछ करना नहीं पड़ा, अल्लाह ने फरमाया कुन, जन्नत तैयार हो जा। बोलो जन्नत तैयार हो गई। आपने सूरह यासीन में पढ़ा होगा, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये मेरी हुकूमत है, जब भी मुझे कुछ बनाना है अल्लाह फरमाते कुन, साथ में बोलो अल्लाह फरमाते कुन, कुन यानी हो जा, फयकुन, फौरन वो चीज क्या हो गई? हो गई। तो अल्लाह ने पहली 7 जन्नतें, 7 जन्नतें अल्लाह ने कैसे बनाई? कुन फयकुन। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई, सब सुभान अल्लाह बोलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दूसरी बनाई जन्नतुन नईम। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी बनाई जन्नत आदन, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी बनाई जन्नतुल खुल्द, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने 5वीं जन्नत बनाई जन्नत सलाम। अल्लाह ने 6ठी जन्नत बनाई जन्नतुल मुकामा। अल्लाह ने 7वीं जन्नत बनाई जन्नतुल मावा। अल्लाह ने ये 7 जन्नतें बनाई और अल्लाह ने फरमाया कुन, जन्नत बन जा, फयकुन, जन्नत बन गई। लेकिन जब 8वीं जन्नत का वक्त आया, कौन सी जन्नत? 8वीं। तो सारे फरिश्ते जमा है, सबको मालूम है अल्लाह कहेंगे कुन, तो 8वीं जन्नत भी तैयार होगी। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों कुन नहीं कहूंगा, कुन नहीं कहूंगा। तो सारे फरिश्तों ने अल्लाह 8वीं जन्नत कैसे बनेगी? अल्लाह ने फरमाया अपने हाथों से बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के हाथ कैसे हमको नहीं मालूम, कमा यलीक़ु बि जलालिही व शानिही। लेकिन 7 जन्नतें अल्लाह ने बनाई कुन फयकुन, और 8वीं जन्नत अल्लाह ने बनाई अपने हाथों से। वो कौन सी जन्नत जिसको अल्लाह ने फरमाया भी और उसका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने 8वीं जन्नत बनाई जन्नतुल फिरदौस। बोलो सुभान अल्लाह, जम के बोलो ना सुभान अल्लाह। भले मजमा कम है, साथ में बोलो ना सुभान अल्लाह। तो कुल मिलाकर कितनी जन्नतें हो गई? आवाज से बोलो कितनी जन्नतें हो गई? जन्नत भी हो गई, जन्नतुन नईम भी हो गई, जन्नत आदन भी हो गई, जन्नत खुल्द भी हो गई, जन्नत सलाम भी हो गई, जन्नत मुकामा भी हो गई, जन्नत मावा भी हो गई, और 8वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस। बोलो सुभान अल्लाह। हमको कौन सी चाहिए? फटाफट जवाब दे रहे ना आप तो मौलवी इब्राहिम, कुछ खा के आए? कौन सी जन्नत चाहिए? नहीं सही बोलो ना, पहली वाली अच्छी नहीं तो फिर काय को नहीं चाहिए? भाई पहली वाली जन्नत भी बड़ी शानदार है,
ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنت کا کیا عالم ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھے اور 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. پہلی جنت کا یہ عالم ہے کہ 100 سال تک گھوڑا دوڑے تو جنت کا درخت ختم نہیں ہوگا. جس کو اللہ نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْغَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں بڑے بڑے درخت ہوں گے, 100 سال تک گھوڑا دوڑائے گا, جنت کا ایک درخت ختم نہیں ہوگا. تو میرے پیاروں جب پہلی جنت کا یہ عالم ہوگا تو 8ویں کون سی چاہیے ہم کو؟ نہیں ایک دم فائنل فیصلہ کر لو, 8ویں چاہیے. سب نمازیں پوری, روزے پورے, زکوٰۃ پوری ماشاءاللہ, چلو 8ویں جنت چاہیے. ایک مرتبہ میں انڈیا میں پوچھ رہا تھا کون سی جنت چاہیے, تو ایک جو ہوشیار تھا میرے کو کہنے لگا قاری صاحب رہنے دو نا, پہلے تم بتاؤ تم کو کون سی چاہیے. میں نے کہا 8ویں. تو کہا جو تم کو چاہیے وہ ہم کو چاہیے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی معراج پر گئے. ہاں بولو, کوئی ٹینشن ہے یہاں پہ؟ گھر میں نہیں بولتا, باہر بھی نہیں بولتا, کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ ذرا بلند آواز سے بولو نا. میں کچھ بیوی کا سنا تھا لیکن اب مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے مولانا ابراہیم. انڈیا میں ہوتا تو ابھی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں بولا ہوتا, لیکن یہاں ایک بزرگ ادھر, 2 بزرگ ادھر بھی کریم ادھر بھی کریم, 1000 نعمت تھا کہ من میاں نے 2 کریم. ایسا پھنسا ہوا ہوں میں, اسے بہت بزرگی کے ساتھ بیان کرنا پڑ رہا ہے. اچھا سب ساتھ میں بولیں گے ہمارے نبی معراج پر گئے نا, بولو نا گئے نا. ہاں گئے وہ پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان. اور آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی کو معراج پر جانا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پہلے آسمان پہ جانا. ہمارے نبی نے کہا نا ہم زمین پر رہتے ہیں, پہلے آسمان پر کیسے جائیں گے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ چلے, ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. پورا مجمع بولنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, بہت ہی خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 6 آسمان پر پہنچے, کلیم اللہ سیدنا حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے, سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی نے 7 آسمانوں پر ملاقات کر لی. پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور آگے جانا ہے. ہمارے نبی نے کہا اب کہاں آگے جانا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ فرماتے 8 جنتوں میں جانا ہے. اور 8 جنتوں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے. ارے ہاں بولو بتا دیے. تو ہمارے نبی 8 جنتوں کو پار کرتے کرتے جنت الفردوس میں پہنچے. اب ہمارے نبی جنت الفردوس میں, پھر وہاں سے ہمارے نبی اللہ کے عرش, بولو اللہ کے, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہمارے نبی جب عرش پر پہنچے بہت زیادہ باتیں ہوئی اللہ کی اور نبی کی, اللہ کی اور نبی کی, اللہ کی اور نبی کی, بہت باتیں ہوئی. اس میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ وہ جنت الفردوس جو ہے نا, کون سے نمبر والی؟ ساتھ میں بولو کون سے نا؟ اللہ وہ کس کو دینے والا؟ اللہ وہ جنت
آپ کس کو دے, ہمارے نبی نے پوچھا اللہ وہ جنت کس کو دینے والے, اللہ نے فوراً جواب دیا مصطفیٰ تیری امت کو دینے والا. تو 8ویں تو ہماری ہے, ارے بولو 8ویں تو. اور ہمارے نبی نے جب پوچھا نا کہ اللہ 8ویں جنت جنت الفردوس آپ کس کو دینے والے, اللہ نے فرمایا آپ کی امت کو دینے والا. اور اللہ نے فرمایا مصطفیٰ فکر مت کرنا, لکھ کر دوں گا جنت الفردوس دوں گا تو پہلے تمہاری امت کو عطا کروں گا. اللہ نے لکھ کر دیا, بولو اللہ نے لکھ کر دیا. کل کون سا دن ہے؟ جمعہ. کیا پڑھنے کا جمعہ کو؟ کون سی سورت؟ سورہ کہف. سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے, سورہ کہف کے آخری رکوع میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے لکھ کر دیا کہ جنت الفردوس دوں گا تو مصطفیٰ تمہاری امت کو عطا کروں گا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں, اچھے عمل کرنے والے بندے اور بندیاں, تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا, ہمیشہ رہے گا. بولو ہم جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے, نہ ہٹیں گے. بولو نہ ہٹائے. وما هم منها بمخرجین, نہ ہٹیں گے, نہ ہٹائے جائیں گے, نہ نکلیں گے, نہ آرام سے رہیں گے جنت میں. سب کو رہنا نا. اب پھر میں پوچھ رہا ہوں, اب کتنی مرتبہ پوچھوں, جنت میں رہنا نا. اور کون سی والی جنت میں رہنا؟ جنت الفردوس, 8ویں والی جنت میں. مولانا ابراہیم جنت میں حور ہوگی؟ یہ بھی سوچتا ہوگا میں کہاں پہلی صف میں آ کے بیٹھا, اچھا خاصا پیچھے کھڑ کے اکیلا امام بن کے پڑھ رہا تھا نماز. آپ لوگوں کو دیکھو, میرے کو بولنے میں کوئی حرج نہیں, میری بیوی یہاں پہ نہیں ہے. آپ لوگ سوچ سمجھ کے جواب دینا, حور جوئے تم نے کہ نہیں جوئے؟ ہاں یا نہ تو بولو. کیسا گھبراتے دیکھو. اچھا حور ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یا نہ؟ اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں حوریں ہیں. بولو جنت میں حوریں ہیں. اور ہم کو معلوم ہے, ہم جب جنت میں جائیں گے نا تو اللہ پوچھیں گے ہم کو حور, یو وانٹ حور؟ تو ہم کہیں گے اللہ اسی لیے تو آیا, اللہ بہت دکھی آیا اللہ. تو اللہ فرشتے کو کہیں گے پردہ اٹھاؤ. سمجھا عبداللہ؟ کیسا چشمہ کتنا جلدی صاف کر رہا ہے, وہاں ضرورت نہیں پڑے گی دیکھنے کے لیے. صحیح میں اللہ ہم کو قیامت میں پوچھیں گے, جنت میں پوچھیں گے حور, ہاں. اللہ فرشتے کو کہیں گے پردہ ہٹاؤ. سامنے کون؟ ہم لوگ کیسے معلوم, کتنا بھی بڑا بزرگ ہوگا وہاں تو سب یوں کر کے. تو اللہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اللہ اوکے برابر ہے, آج برابر ہے اللہ. تو اس وقت اللہ پوچھیں گے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشارتاً روایت بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤں؟ نہیں آپ لوگ بولو نا, ہاں کہ نہ, کیا بولنے کا؟ تیری بیوی کو بلاؤ. تو ہم کہیں گے کوئی ابھی اتنی ضرورت نہیں. تو اللہ کہیں گے تیری بیوی کو جنت, اللہ آف کورس اللہ جنت میں تو میری بیوی کو بھی جنت میں بھیجنا, لیکن اللہ میں مشرق میں رہوں تو اس کو مغرب میں رکھنا, کیونکہ وہاں بھی کٹ کٹ نے وہاں بھی کٹ کٹ, تو کیا کام کا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک بار دیکھ تو لے تیری بیوی کو. کہے گا اللہ آپ کہتے تو ایک بار بتا دو, کوئی بات نہیں. اللہ فرشتے کو کہیں گے پردہ اٹھاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پردہ اٹھے گا, ادھر حور ادھر اس کی وائف بیوی. لیکن حور کو جو اللہ نے خوبصورتی دی ہوگی نا, اس سے 70 گنا زیادہ اللہ نے بیوی کو خوبصورت بنایا ہوگا. اور وہ بیوی کیا کہے گی معلوم ہے؟ کیا کہے گی؟ حور کو کہے گی میں نے اس کی خدمت کی تھی, تو کب خدمت کرنے آئی تھی؟ میں نے اس کے کپڑے دھوئے, تو کب کپڑے دھونے آئی تھی؟
میں نے برتن دھوئے، تو کب برتن دھونے آئی تھی؟ اور میں نے وضو کیا، تو نے کب وضو کیا؟ میں نے نمازیں پڑھی، زکات دی، میں نے روزہ رکھا، میں نے عمرہ کیا، میں نے حج کیا، حور بتا تو نے کیا کیا؟ حور کچھ بھی جواب نہیں دے گی، اور پھر بیوی کہے گی تیرے پاس خوبصورتی ہے، اس سے زیادہ خوبصورتی اللہ نے میرے کو عطا کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی فغلبنہن واللہ، اللہ کی قسم بیوی جیت جائے گی اور حور ہار جائے گی۔ یہاں بھی جیتی گئی سے، بیوی جیت جائے گی اور بولو حور۔ اس وقت میں کبھی کبھی کہتا ہوں اس وقت اللہ پوچھیں گے، جب حور کو بھی بتائیں گے اور بیوی کو بھی بتائیں گے، اس وقت اللہ پوچھیں گے کیا چاہیے، اب کیا چاہیے؟ کہ بیوی زیادہ خوبصورت ہے تو کیا کہیں گے معلوم؟ ہم لوگ کیا کہیں گے؟ بلیک برن میں 55 برس تو کاڑیا میں، اب دوسرے بھی کچھ گزار لیں گے۔ خیر، یہ میں نے آپ کا موڈ بنایا کیونکہ میں دیکھا یہاں پر میں بیٹھا نا، مفتی صاحب میں صحیح کہتا ہوں، میں جب یہ مجمع کو دیکھا نا، مفتی صاحب میرے کو ایسا لگا سب کو بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا ہے یہاں پہ، اس لیے میں نے ابھی تک صرف موڈ بنایا، ابھی بیان تو شروع کیا ہی نہیں ہوں۔ بیان میں تو میرے کو 2 ہی بات بولنا ہے آپ کو، آپ بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے بولو نا 2 بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا احسان، اللہ کا کتنا بڑا کرم کہ اللہ ہم کو جنت دینے والا، اور وہ بھی کون سی جنت دینے والا؟ اور آرام ہی آرام۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اللہ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا، مجھ سے ڈرنے والا آجا، جنت میں کامیاب ہو گیا، جنت میں باغات بھی ہوں گے، جنت میں پھل بھی ہوں گے، جنت میں پھول بھی ہوں گے، جنت میں حوریں بھی ہوگی، جنت میں شراب کا جام جام سے ٹکرائے گا، جنت میں نہ کوئی مارے گا، نہ کوئی گالی دے گا، نہ کوئی دھوکہ دے گا۔ اللہ فرماتے جنت لے لے، زمین پر تو نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما، ہم نے جنت الفردوس کا فیصلہ کر دیا۔ تو 2 کام آپ سے چاہتا ہوں قسم اللہ کی، یہ 2 کام کر لو۔ ہم یہاں آج جامعہ مسجد میں بیٹھے ہیں، کل انشاءاللہ ہم جنت میں بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی آخری جنت میں بیٹھیں گے، بولو انشاءاللہ، جنت الفردوس میں جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ 2 کام کر لے، جس میں پہلا کام یقین بنا لو کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ آج تک جو ہوا، ابھی آج کل جو ہو رہا ہے، میں نے دیکھا سب لوگ موبائل پر بیزی ہیں۔ میں نے اس کو بھی دیکھا، عبداللہ کو، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جو وہ تو پڑھے نا سو تھائی چھے۔ میں نے کہا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہو رہا ہے اللہ بہتر جانے کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم کو کون پوچھنے آیا؟ کسی نے ہم کو پوچھا کہ بلیک بن والے ذرا اپنا اوپینین پیش کرنا؟ اچھا کوئی آئے گا ہم کو پوچھنے؟ یہ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، یہ جتنے بھی حالات ہوئے، ان حالات میں اللہ کی قسم کسی نے ہم کو پوچھا نہیں، ہماری رائے مانگی نہیں، ہمارا اوپینین مانگا نہیں، اور کوئی مانگے گا بھی تو کائے کو پریشان ہوتے ہیں۔ اس سے اچھا اگر ہم ایک کام کر لے تو کیا کام کر لیتے ہیں؟ اور میرے خیال سے شاید کوئی کیا ہوگا، کوئی کیا ہوگا، میں یہ تو نہیں کہتا کوئی نہیں کیا ہوگا، لیکن کوئی کیا ہوگا۔ کیا کرتا معلوم؟ یہ جب حالات آئے نا، موبائل ایک طرف کر دیتا، مسواک کر لیتا، وضو کر لیتا، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور کہہ دیتا اللہ امت کی حفاظت فرما دے، اللہ امت کی حفاظت فرما دے۔ دنیا کا کوئی ہم سے رائے نہیں مانگتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو کسی نے بھی 2 رکعت پڑھی، اس کے لیے ان حالات کے لیے 2 رکعت پڑھی، اشراق پڑھا ہوگا، چاش پڑھا ہوگا، تراویح پڑھا ہوگا، صلاۃ الحاجت پڑھا ہوگا، لیکن اتنا ڈسکس موبائل پہ، اتنا ڈسکس، اتنا پریشان، اتنا پریشان، اتنا پریشان۔ ارے ہم کو کوئی نہیں پوچھے گا، ہم کو کوئی نہیں بلائے گا، ہمارا اوپینین کچھ بھی نہیں ہے، اور قیامت آئے گی لیکن ہم کو کوئی وہاں پر بلانے والا نہیں ہے۔ لیکن کم سے کم اتنا تو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ میری امت، اللہ پیارے نبی کی امت کی حفاظت فرما دے۔ کل قیامت میں لکھا جائے گا کہ امت کو بچانے میں جن لوگوں نے کام کیا، اس میں یہ اللہ کے بندے نے بھی بہت بڑا کام کیا تھا۔ تو
تو سب لوگ 2 رکعت پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. حالات کو بعد میں دیکھو، پہلے کیا کرو، کس سے کہو؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک ہمارے نبی تو یہاں تک فرماتے نا. اب ہمارے یو کے میں اگر ہم چلتے ہو، باہر چلتے ہو اور کسی کا جوتا ٹوٹ جاوے، بھائی چپل پھٹ جاوے یا اس کا جو لیس ہے وہ ٹوٹ جاوے، تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے یو کے میں تو بھائی گھر میں اور بہت سارے رکھے ہوئے ہیں. ایک اگر گیا تو دوسرا، اگر دوسرا نہیں تو ہم شاپ میں سے لے لیں گے. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا یقین ہے کہ تجھے جوتے بہت ملیں گے، لیکن جب جوتے کا لیس ٹوٹ جائے ایک بار اللہ کو کہنا اللہ یہ ٹوٹ گیا، اللہ اس کا انتظام کر دے. میرے دوستو انتظام تو ہم کریں گے مگر اس سے پہلے جنت کا انتظام ہو جائے گا. تو مانگنے کا کس سے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں آج تک ہم لوگ ہنسے نہیں ہیں. ہنسے ہم لوگ؟ ہنسے ہم لوگ؟ اسمائل ہوا؟ نہیں ہوا. میرے دوستو علماء کو پوچھو، یہ ہمارے دونوں لپس پرمیشن مانگتے ہیں. پہلے اللہ سے مانگتے اللہ ہنسے، اللہ کہتا ہے ہاں تو ہنسنا آئے گا. جس دن وہ منع کر دے گا ہنسنا زندگی سے ختم ہو جائے گا. ہم کبھی کبھی بیان کے بعد دعا ہوتی ہے نا، یا آخری 27ویں رات دعا ہوتی ہے، ہم لوگ روتے اور رونے کے بعد باہر جا کر کہتے کیا مولانا نے دعا کرائی، میں بہت رویا، میں بہت رویا، میں بہت رویا. اللہ کہتے نہ میرا بندہ تو نہیں رویا، تیرے آنسو نے پہلے مجھ سے پرمیشن مانگی، میں نے اجازت دی تو آنسو نکلا، ورنہ گھنٹے گھنٹے دعا مانگتا آنسو کا قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا. میرے دوستو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہنسانے والا کون؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں لکھا پارہ نمبر 27 اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تَمَنَّى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے گا ہنسانے والا کون؟ اللہ. رلانے والا کون؟ اللہ. زندگی دینے والا کون؟ اللہ. اور موت دینے والا کون؟ اللہ. مرد کو مرد اور عورت کو عورت ایک قطرے سے من نطفہ اذا تمنا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ. اس لیے آج سے طے کر لو، پہلی 2 بات میں یہاں سے کہہ کر جاؤں گا. پہلی بات طے کر لو لا الہ سب کرنے کا. بھائی بیمار ہوا، میرے جیسا ڈائبٹیز والا، پریشر والا، بائی پاس آپریشن والا، دوا تو کرنا ہی ہے. بولو دوا تو، لیکن کبھی دوا ہاتھ میں لو نا، پینے کے لیے دوا ہاتھ میں لو نا، تو اپنے سیدھے ہاتھ میں دوا لے کے اپنے دل کو کہنے کا دوا یہ علاج ہے، سنت ہے، میرے نبی نے کہا ہے، لیکن اللہ مجھے معلوم ہے شفا اس میں نہیں ہے، شفا دینے والا تو ہے. ہمارا کورٹ کا معاملہ، پولیس کا معاملہ، زمین کا معاملہ، کوئی گھر بنانا ہے تو کانٹریکٹر کا معاملہ، کوئی آرکیٹیکٹ کا معاملہ، ہم سب کو بلائیں گے اور سب کے ساتھ باتیں کریں گے، اپنی ضرورت بتائیں گے. لیکن ضرورت بعد میں بتائیں گے، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو سنائیں گے. کون کون آج سے ارادہ کرتا ہے ہر کام؟ ایک قاعدہ یاد رکھ لو، پہلے رب پھر سب. بولو پہلے رب پھر سب، کیونکہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ کھلا پڑھو نا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ کہاں بھٹکتا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اجالے کو بنایا، اندھیرے کو بنایا. بولو نا بنانے والا کون؟ اور اگر اپنی توحید مضبوط کرنا ہو تو ایک حدیث پہ عمل کرو. کریں گے؟ آج ارادہ تو کرو، کریں گے انشاءاللہ. رات کو بستر پہ جائیں گے نا، ارے گھر میں سونے جائیں گے نا، تو 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا. میں نہیں کہتا روز رات کو پڑھو، کبھی کبھار. آج جمعہ کی رات ہے، بستر پر جاؤ، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ کون کون تیار ہے؟ 100 ٹائمز. کیوں؟ ہمارے نبی نے جو فضیلت بتائی
وہ میں آپ کو بتاؤں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ینام علی فراشہ فلیقل 100 مرہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یقول اللہ تبارک وتعالی یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا رات کو بستر پر آئے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے. 100 مرتبہ پورا ہوگا, اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا, جا میرے بندے جنت کا فیصلہ ہو گیا. کیوں؟ لا الہ. تو رات کو سوئے تو بھی لا الہ الا اللہ قل هو اللہ احد. معلوم ہے؟ تو ہم پڑھیں گے 100 مرتبہ پڑھیں گے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا کہ رات کو 100 مرتبہ پڑھنے کا جنت ملے گی, توحید ملے گی, لا الہ الا اللہ ملے گا, شہادت ملے گی, ایمان ملے گا. اور اللہ کی قسم میرے دوستو, ایمان مل گیا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے ابو جہل کی ایک باندی تھی. کون؟ ابو جہل کی ایک باندی, اور بڑی عمر کی تھی, یعنی 60 65 70 کی تھی. نام تھا زنیرہ. بولو نام کیا تھا؟ زنیرہ. ابو جہل بار بار سمجھاوے کیوں کلمہ پڑھا, کیوں کلمہ پڑھا. اور ابو جہل مارے نہیں. کیوں نہیں مارے؟ کیونکہ بوڑھی عورت ہے, 60 سال 65 سال 70 سال کی بوڑھی عورت ہے, کمزور عورت ہے. لیکن ابو جہل بار بار کہے کیوں کلمہ پڑھا, کیوں محمد پر ایمان قبول کیا. ایک دن زنیرہ نے کہا تجھے مارنا ہو تو مار دے, لیکن میں نے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ میرے ہاتھوں سے جائے گا نہیں. ابو جہل باہر گیا, باہر جا کر اپنے دوستوں کو کہا, تو دوستوں نے کہا وہ اتنی کمزور عورت, وہ نوکرانی, وہ تیری باندی, وہ تیری لونڈی اور وہ تیری سرون, وہ ایسا کہتی ہے کہ جان جائے گی تو جائے گی مگر کلمہ نہیں چھوڑیں گے. تو سب نے ابو جہل کو کہا جا کے مارو. تو ابو جہل نے کہا میں نہیں مارتا. ابو جہل اندر گیا, باندی کا ہاتھ پکڑا, نام کیا, اور باہر لے کر آیا اور سب کو کہا کہ مارو. اور شام کا وقت تھا, وہ بوڑھی عورت کو مل کے سب نے مارنا شروع کیا. سب مارتے گئے. تو زنیرہ کی زبان سے نکلا مار دو مگر لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں. معبود کون ہے؟ اللہ ہے. تو ابو جہل کو غصہ آیا, معلوم نہیں ہاتھ میں کوئی لکڑا تھا یا لوہا تھا, وہ لے کر زور سے زنیرہ کے سر پر مارا. سر پر مارنا تھا, آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. زنیرہ نابینا ہو گئی, بلائنڈ ہو گئی, کچھ بھی نظر نہیں آوے, اور خون نکلنے لگا. اور سب نے بہت مارا تھا. تو ابو جہل نے کیا کہا, دیکھ تو محمد پر ایمان لائی نا تو اندھی ہو گئی. محمد پر ایمان لائی نا, اندھی ہو گئی. اگر نہیں لائی ہوتی نا زندگی بھر ان آنکھوں سے تو دیکھتی رہتی. آج محمد پر ایمان لائی تو اندھی ہو گئی. یہ کہہ کر ابو جہل کے ہاتھ میں جو لکڑا یا جو بھی تھا لے کے زمین پر پھینکا, اور سب کو کہا جاؤ, سب جاؤ, اب تو اندھی ہو گئی, نابینا ہو گئی. سب چلے گئے. اور زنیرہ نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا, کچھ بھی نظر نہیں آوے, بلائنڈ ہے, بلائنڈ, کچھ بھی نظر نہیں آوے. وہ زنیرہ نے کیا کیا معلوم, کسی طریقے سے وضو کیا, اپنے زخموں کو صاف کیا, وضو کیا, اور کہا اللہ. یہ لوگ بہت عجیب جملہ بول کے گئے. کہا کہ محمد پر ایمان لائی تو اندھی ہو گئی, اگر نہیں لاتی تو اندھی نہ ہوتی. اللہ ان کو بتا دے جو تجھ پر اور محمد پر ایمان لاتا ہے وہ اندھا نہیں ہوتا ہے, بلکہ 2 آنکھوں کی جگہ اللہ اس کو 4 آنکھیں نصیب کر دیتا ہے. او زنیرہ کیا روئی ہوگی میرے دوستو, ہم کو نہیں معلوم وہ کیسا رونا, کیسا دھونا, کیسا تضرع, کیسا آہو زاری, کیسا ابتحال, وہ کس طریقے سے حضرت زنیرہ روئی. اور روتے روتے حضرت زنیرہ نے کیا دعا مانگی معلوم ہے؟ ہم لوگ بھی مانگے. کیا دعا مانگی؟ کہا اللہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس کے پاس تو آنکھیں نہیں ہوتی ہے. بھائی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آنکھیں, تو اللہ نئے سرے سے آنکھیں دیتا ہے, یعنی نہیں ہے اور اللہ تو آنکھیں دے. تو زنیرہ نے کہا اللہ میرے پاس تو پہلے سے تھی. ایک تو ہے کہ نہیں تھی اور دینا, میرے پاس تو تھی. اللہ جو تھی اسی کو واپس کرنا ہے, اللہ جو تھی اسی کو واپس کرنا ہے, نہیں آنکھیں نہیں دینا. تو وہ اللہ ہے. هو الذی یصورکم, یہ یاد ہو تو پڑھو میرے ساتھ میں, سورہ آل عمران کی آیت ہے, بہت پیاری آیت ہے. اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز
العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں وہ اللہ ہوں جو ماں کے پیٹ میں بچے کو آنکھیں دیتا ہوں. حضرت زنیرہ نے کہا ماں کے پیٹ میں نئی آنکھیں دینے والا, مجھے تو میری پرانی آنکھیں واپس چاہیے. بس دعا کے لیے ہاتھ رکھا, حضرت زنیرہ کھڑی ہوئی, فرماتی کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میری آنکھوں میں روشنی آ گئی. اور جب زنیرہ نے دیکھنا شروع کیا اور مکہ والوں کو پتا چلا, زنیرہ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر کئی لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا. میرے دوستو, آج سب سے بڑی چیز ہے لا الہ الا اللہ. اور ایک دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. دیکھو الحمدللہ یہ کون سا مہینہ؟ رمضان. اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. ارے بولو نا, اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. کیونکہ بہت عجب معاملہ ہے, کیونکہ بد دعا دینے والے حضرت جبرائیل ہے. ساتھ میں بولو, بد دعا دینے والے جبرائیل. اور جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے بد دعا دی, برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے. بولو بد دعا دینے والے کون؟ حضرت جبرائیل ہے. اور در منصور کی روایت میں ہے کہ ہمارے نبی خاموش تھے. جب حضرت جبرائیل نے کہا نا برباد ہو جائے وہ مسلمان مرد, وہ مسلمان عورت, رمضان ملے مغفرت نہ ہوئے, ہمارے نبی خاموش تھے. حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی آمین کہو, اللہ کا حکم ہے کہ آپ آمین کہو گے. تو حکم دینے والا کون؟ اللہ. اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. بد دعا دینے والے کون؟ جبرائیل. جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں. اور آمین کہنے والے ہمارے نبی, جن سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں. اس لیے اس دعا سے بڑھ کر مضبوط دعا کوئی نہیں ہوگی کہ برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے. اور ہماری بربادی کہاں سے شروع ہوتی معلوم ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری بربادی؟ رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ فجر, ظہر, بولو, عصر, مغرب, عشاء, تراویح, تہجد. لیکن جہاں عید آئی, عید کی نماز میں بھی سب بہت پابند. عید کی نماز کے بعد کتنے یہاں بیٹھے, کتنی ہماری ماں بہنیں فجر کی نماز نہیں پڑھتی. یہاں سے ہماری بربادی شروع ہوتی ہے, یہاں سے بربادی شروع ہوتی ہے. اس لیے میرے پیاروں, رحمت والا مہینہ ہے. رحمت کا عشرہ گزر گیا, مغفرت کا عشرہ ہے. دیکھتے دیکھتے مغفرت کا عشرہ بھی گزر جائے گا اور پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آئے گا. اور کسی کو نہیں معلوم آئندہ رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. حالات ایسے خطرناک ہے, طبیعت ایسی ہے, کبھی بھی خیال نہیں آتا کہ آئندہ رمضان ملے گا نہ ملے گا. تو میرے دوستو, ابھی جو وقت ملا ہے اللہ کے سامنے معافی مانگ لے, توبہ کر لے, استغفار کر لے. بولو کریں گے, سب کریں گے انشاءاللہ. یہ دو باتیں مجھے کہنا ہے, ایک بات تو مضبوط لا الہ الا اللہ, اور دوسری بات اللہ کے سامنے سچی پکی معافی مانگنا. اور معافی مانگنے کا سب سے اچھا راستہ اگر کوئی ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھنا. نماز میں ہم معافی نہیں مانگتے. ارے بولو نا, نماز میں معافی مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ سب سے بڑی معافی مانگتے ہیں. آپ نے معافی سمجھا استغفر اللہ, اللہ میرے کو معاف کر دے. کوئی اور لمبا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اے اللہ میرے کو معاف کر دے, تو میرا رب ہے, ہر گناہ میرے معاف کر دے. کوئی کہتا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لیکن سب سے بہترین معافی ہم لوگ نماز میں مانگتے ہیں جب نماز ختم ہوتی ہے. ختم ہونے سے پہلے بولو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم. ارادہ کر لو کہ جان جائے گی تو جائے گی, مگر انشاءاللہ زندگی میں نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ جو نمازی ہوگا وہ معافی والا ہوگا, جو بے نمازی ہوگا وہ بغیر توبہ والا ہوگا. تو بھائی سب پڑھیں گے نا نماز. ایک واقعہ بتا کر بات ختم کر دو میرے دوستو. معافی اللہ کو بہت پسند ہے. ارے بولو معافی اللہ کو, اسی لیے ہم روتے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. ارے بولو نا, ہم روتے, اللہ خود فرماتے حدیث پاک, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکو, ہمارے نبی نے فرمایا رو رو, اللہ کے سامنے رو. ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء, اللہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں
جو رو رو کے اللہ سے مانگتا ہے, چاہے جلوت میں مانگے, چاہے خلوت میں مانگے, چاہے گھر میں مانگے, چاہے چادر سر پہ رکھ کر مانگے, چاہے اپنی دکان پہ مانگے, چاہے کاروبار میں مانگے, لیکن جب رو رو کے مانگتا ہے اللہ کو بہت پیار آتا ہے. معلوم ہے کسی نے کہا کہ میرے کو رونا نہیں آتا, ہمارے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا, رونا نہ آئے تو رہنے دے, رونے کی صورت بنا لے, اللہ تو اس پر بھی معاف کر دیتا ہے. رونا نہیں آتا بھائی, نہیں آتا, میرے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, تو ایکٹنگ کر لے. ایکٹنگ سمجھتے ہو نا, رونے کی صورت بنا لے, ایسی صورت بنا لے تواضع والی. اور ایک حدیث سناؤں گا, آپ کو بہت تعجب ہوگا. ہماری نیچے کار کھڑی ہوگی, ہے نا, ہمارے ہندوستان میں رکشا نے, بائک نے, وہ سائیکل وغیرہ, یا ہماری کار. حدیث پاک میں لکھا ہے جب تم اپنی سواری پہ بیٹھو تو دعا پڑھنے کا معلوم ہے آپ کو؟ کون سی دعا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور ساتھ میں یہ دعا پڑھنے کا جو میں نے ابھی بتایا نماز کے آخر والی, کون سی؟ اللہم انی. پھر کیا کرنے کا معلوم؟ پھر کیا کرنے کا؟ آسمان کی طرف دیکھ کر اسمائل کرنے کا. ارے بولو, آسمان کی طرف دیکھ کر اونلی اسمائل, ایک ہلکا سا ہنسنے کا. معلوم ہے جب ہم ہنستے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں, اے فرشتوں دیکھو دیکھو, او میرا بندہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے میں ہی معاف کروں گا. فرشتوں گواہ رہو, میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا. ارے رو تو معافی, رونے کی صورت بناؤ تو معافی, اور ہنسو تو بھی. اس لیے ایک واقعہ بتا کر بات ختم کروں گا. میرے اوپر تو جامعہ مسجد والے پابندی لگاتے, اتنی زبردست پابندی. مولانا اچھا ہوا مو امام صاحب ٹکٹ نہیں دیتے میرے کو, میں تو نچوڑ دے یہ لوگ. آپ کے جیسے میرے بھی طبیعت ایسی سنگل باڈی ہو جاؤں میں بھی. مولانا میں نے پوچھا کتنی دیر بیان کرنے کا, تو مولانا محمد کا ہے کہاں ہو؟ دیکھو خود بیوی کے پاس بیٹھا ہے, میرے کو بغیر بیوی کے چھوڑا ہے. میرے کو کیا کہا معلوم؟ 1 گھنٹہ بیان کرنے کا, تراویح کے بعد 1 گھنٹہ بیان کرنے کا, وہ بھی بیمار آدمی کا. لیکن چلو ایک واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. آپ لوگ ٹینشن میں تو نہیں ہو نا کوئی؟ ہاں, وہ ایک آدمی تھا معلوم آپ کو, وہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا. کس کے پاس؟ ڈینٹسٹ سمجھتے ہو بھائی؟ اللہ کے بندے ہاں تو بولو, میرے کو لگے کہ میں انسانوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں. ایک آدمی ڈینٹسٹ کے پاس گیا تو ڈینٹسٹ نے دیکھا, وہ معلوم ہے ڈینٹسٹ کی لمبی کرسی ہوتی ہے, وہ فوکس ڈالا اور کہا او 3 دانت خراب ہو گئے, تینوں دانت نکالنے پڑیں گے, درد دندہ اخراج دندہ. ہاں, دانت میں درد ہوا تو اس کا ایک ہی علاج ہے, نکالو. لیکن ڈاکٹر نے پوچھا تیرے 3 دانت مولانا ابراہیم تیرے پہ فٹ آوے تو قبول کرنا, تو بھی بھلے پرنس آف UK ہوگا مگر بہت ڈرتا ہے بیوی سے. وہ ڈینٹسٹ نے دیکھا, برابر دیکھا, کہا 3 دانت نکالنے پڑیں گے. تو ڈینٹسٹ نے کہا کہ اچانک اسے تینوں دانت ہلنے کیوں لگے, تم تو جوان آدمی ہو. تو کہا وہ بیوی نے لڈو بنایا. لڈو سمجھتے ہو؟ اتنا ہارڈ بنایا, اتنا کڑک بنایا, اور بیوی نے کہا کھاؤ. میں نے کھایا لیکن وہ برابر جم نہیں رہا تھا. کہا کھاؤ نا, تم کو دوسروں کا ہاتھ کا اچھا لگتا ہے, بیوی کا ہاتھ کا نہیں اچھا لگتا. تو کہا میں نے توڑا تو لڈو تو ٹوٹا نہیں ٹوٹا مگر دانت ہلنے لگے. تو ڈاکٹر نے کہا کمبخت اندھا تھا, جب معلوم ہے کہ کڑک ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت کیا, یہ 3 دانت نکالنے کی ضرورت کیا, تو اندھا تھا دیکھ سکتا تھا. ڈاکٹر صاحب اچھا ہوا کھایا ورنہ سب جاتے, 3 تو بچے. اب مولانا کیا کروں, میں نہیں بولتا لیکن بولنا پڑا کیونکہ ان کو کچھ تو کہنا پڑے گا نا. مولانا ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ کو معلوم ہے 4 امام بہت مشہور ہوئے, امام ابو حنیفہ, بولو, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. اس میں امام احمد بن حنبل کی بات بتا کر بات ختم کروں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست حافظ, قاری, عالم, محدث, مفسر, مرتل, بہت جو ڈگری کہو وہ کم, کیونکہ امام احمد نے کتاب لکھی جو بعد میں چھپ کر سامنے آئی, مسند احمد, جس میں 4000 حدیثیں ہیں. تو اتنے بڑے امام. اب امام احمد ابن حنبل کو کوئی اچانک سفر پہ جانا ہے, کہاں جانا ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے, جو سیلیبریٹی ہوتا ہے نا اس کو سفر میں نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جائے گا تو ادھر ملاقات, ادھر ملاقات, ادھر ملاقات, مولانا دعا کرو, مولانا یہ کرو. تو امام احمد ابن حنبل نے سوچا بہت ایمرجنسی سفر کرنا ہے, اور میں اگر باہر نکلوں گا تو لوگ, کیونکہ سب جانتے امام احمد امام احمد امام احمد امام, کہا میرے کو کوئی کام کرنے نہیں دے گا چین سکون سے. تو امام احمد ابن حنبل نے ویلیج والوں کا کپڑا پہنا,
यानी पुराना पुराना कपड़ा, एक चादर ऊपर एक चादर नीचे, एक पगड़ ऐसा बांधा और हाथ में ऐसा वो कपड़े का जो बोरी ठेला आता ना, वो ठेला ले लिया और चले, ताकि कोई पहचाने नहीं, और गर्दन झुका के अल्लाह 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 करके चलने लगे। खैर इमाम अहमद इब्न हंबल को जहां जाना था जा रहे, रास्ते में ईशा का वक्त हुआ। कौन सी नमाज? तो एक छोटी मस्जिद दिखी, सोचा कि चलो यहाँ ईशा भी पढ़ लूंगा और चलते चलते थक गया हूँ, खाना साथ में लेकर आए थे, कहा खाना भी खा लूँगा, ईशा भी पढ़ूंगा, सो जाऊँगा, फिर तहज्जुद पढ़ूंगा, फिर फजर पढ़ूंगा, फिर अपना सफ़र शुरू करूँगा। तो ईशा की नमाज माशाअल्लाह, इमाम अहमद इब्न हंबल की ईशा की नमाज भी कैसी खुशू और खुजू वाली नमाज होगी। नमाज पढ़ी, खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद चादर रखी ताकि सो जाऊँ, फिर तहज्जुद में उठूँगा, फजर पढ़ूंगा और मस्जिद छोड़ के चला। तो जैसे चादर बिछाए तो वहाँ के मुअज्जिन साहब या इमाम साहब आ गए, कहा यहाँ सोने का नॉट अलाउड, मस्जिद में सोने का। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपना नाम नहीं बताया, इतना कहा मुसाफिर आदमी हूँ, थोड़ी देर सोऊंगा, फिर तहज्जुद पढ़ूंगा, फिर उसके बाद फजर पढ़ूंगा और चला जाऊंगा। उसने कहा नॉट अलाउड, चोरी होती है मस्जिद में, तुम लोग चोर है, मुसाफिर बन के आते हो और चोरी करते हो, निकलो बाहर। इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा कोई बात नहीं, वो तो चले गए, इमाम साहब चले गए। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपना चादर उठाई, तकिया उठाया और मस्जिद के बाहर, यानी मस्जिद में नहीं, जमात खाने में नहीं, जमात खाने के बाहर, और आराम से तकिया लगाया और सोने की तैयारी की है। अभी तैयारी करते कि फिर वो आ गए, कौन? इमाम साहब, और आकर का तुमको मना किया ना मस्जिद में सोने को। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा मैं कहाँ मस्जिद में सोया हूँ, मैं जमात खाने में नहीं सोया हूँ, मैं तो बाहर सोया हूँ। कहा यहाँ भी सोना हराम, वहां भी सोना हराम, यहाँ पाबंदी है, चोर आते ही नहीं, यहाँ पे चोरों को हम पनाह नहीं देते, तुम चोर बनते हो, मुसाफिर बन के आते हो और चोर बनते हो। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने समझाने की कोशिश की, तो इमाम साहब का दिमाग गर्म था, उन्होंने उनका पूरा ठेला लिया, ने उठा के बाहर फेंका और इनको लातों से मारा, हाथ से नहीं, पाँव से मार मार के बाहर निकाला कि बाहर जाओ, और जोर से मस्जिद का दरवाजा फाट करके बंद कर दिया और कहा कि कोई चोर यहाँ पे आना नहीं चाहिए। इमाम अहमद इब्न हंबल, रात है, यूं इधर ऐसे जा रहे तो देखा तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट नज़र आया, एक होटल नज़र आई, उसमें खब्बाज अरबी में कहते हैं नानबाई को, नानबाई यानी जो रोटी पकावे। आपने इंडिया या पाकिस्तान में देखा होगा, बड़ी बड़ी तंदूरी रोटी यूं लेके यूं बनाते, आपने तो देखा होगा वो अहमदाबाद में फटाफट 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 इतना जल्दी जल्दी रोटी बनाते। तो वहाँ एक आदमी रोटी बना रहा है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, छोटी सी होटल है, छोटा सा टपरी है, उसमें वो रोटी बना रहा है और बाजू में एक पलंग रखा हुआ है। अब इमाम अहमद की नज़र उस पर, वो रोटी बनाने वाले की नज़र। तो रोटी बनाने वाले ने कहा ओ मुसाफिर क्या हुआ? कहा मस्जिद वाले सोने नहीं देते, लात मार के बाहर भेज दिया, सामान भी फेंक दिया। तो कहा मेरे को बहुत बड़ा ऑर्डर आया है रोटी का, मैं रोटी पकाता रहूंगा, सुबह हो जाएगी, ये मेरा पलंग खाली है, सो जाओ। लेकिन सो जाओ, नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ो, फजर के बाद मेरा बिस्तर खाली कर देना, सिर्फ ओनली 2-3 आवर्स आराम करना है, आराम कर लो। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपना पूरा सामान समेटा, रखा, वो पलंग के ऊपर लेटे। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल देखे कि वो रोटी पकाने वाला रोटी पकाता है और ज़बान पर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। इमाम अहमद इब्न हंबल ने सोचा कितनी मरतबा ये अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता। तो इमाम अहमद इब्न हंबल उठे और कहने लगे देख मैं मुसाफिर हूँ, तू कब से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, रोटी भी पकाता है, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ता है, इतनी मरतबा पढ़ता है। तो वो रोटी बनाने वाले की आंखों में आंसू थे। कहा हमने इमाम अहमद बिन हंबल की किताब में पढ़ा है कि जो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है उसके गुनाह तो माफ़ होते हैं, अल्लाह उसके जान और माल में बहुत बरकत देता है। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा कि तेरे पास बरकत हुई? कहा मेरे पास बरकत, कहा ये पूरी होटल मेरी है, ये पीछे जो ज़मीन है ना वो मेरी है, वो जो खेत है ना वो मेरा है, मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटी की शादी की और तीनों बेटियों को मैंने घर बसा के दे दिया है। मेरे को अल्लाह ने अस्तगफिरुल्लाह 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 इतना अल्लाह ने मजबूत मेरे को बनाया, इतना माल दिया कि पहले छोटी सी मेरी एक दुकान थी, आज तो मेरे पास बहुत ऑर्डर आता है, बहुत मालदार अल्लाह ने मेरे को बनाया। और फिर कहा चलो तुम सो जाओ, ये तो मैंने मेरी दास्तान सुनाई। तो इमाम अहमद इब्न हंबल वापस आए, कहा तू अब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता ही रहेगा? कहा मैं तो पढ़ता ही रहूँगा। कहा कभी ऐसा हुआ कि तूने कुछ मांगा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और नहीं मिला? तूने तो सब मिल गया, तेरे को घर भी मिल गया,
لیکن کبھی ایسا ہوا تیری زندگی میں کہ تو استغفراللہ 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 پڑھ رہا ہے اور تو مانگ رہا ہے اور تیرے کو نہیں ملتا؟ تو روٹی والے نے زور سے رونا شروع کیا اور کہا کہ ہاں ایک تمنا ہے زندگی کی، ایک تمنا. کہا کیا؟ کہا تمنا ہے ایک بار امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جا رہے ہیں. ایک بار میری زندگی میں امام احمد ابن حنبل سے میں ان کو اتنی محبت کرتا اور کئی مرتبہ میں گیا ان کو ملنے، مگر وہ اپنی جگہ پہ نہیں ملے، وہ کہیں سفر میں چلے گئے. تو میں کئی مرتبہ گیا واپس آیا، بس زندگی میں ایک تمنا ہے کہ استغفار پڑھتا جا اور امام احمد ابن حنبل کی ملاقات ہو جائے. امام احمد ابن حنبل نے زور سے چیخ ماری، کہا کیسا استغفار پڑھتا ہے؟ ہاتھوں سے نہیں لاتوں سے مار کے تیرے پاس لایا گیا ہوں. لوگوں نے میرے کو ہاتھوں سے نہیں مارا، یہاں پہ وہ امام صاحب نے، مؤذن صاحب نے میرے کو پاؤں سے مارا. تو کہا کون؟ کہا میں امام احمد ابن حنبل. میرے پیارو وہ گلے لگ کے رویا اور اس نے کہا صحیح ہے، جو استغفار پڑھتا ہے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ جان مال میں بھی برکت ہوتی ہے. تو آج ہم لوگ 2 سبق لے کر یہاں سے چلیں گے. پہلا سبق، کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے کس سے مانگنے کا؟ ہاں، بیوی کے ساتھ بنتی بھی نہ ہوئے نا تو کائے کو لڑنے کا؟ ہاں مولی ابراہیم، کائے کو لڑنے کا؟ کیونکہ جتنا لڑیں گے اتنا وہ لڑے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ سدھرنے والی. اس سے اچھا 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ میری بیوی کو سدھار دینا. اللہ، میں نے تو ابھی پناما میں بھی کہا، پناما میں میرے کو خبر ملی کہ ایک کوئی عورت ہے، وہ بیچاری بہت دکھیاری ہے، تو مولانا کوئی تعویذ دے دو اس کو. اس کا ننن بھی بہت ستاتی ہے، دیورانی بھی ستاتی، جیٹھانی بھی ستاتی ہے، اس کی ساس بھی ستاتی. میں نے کہا اس کو بولو سب سے اچھا تعویذ یہ ہے، روز 2 رکعت نماز پڑھ کے بولے اللہ یہ پورا گھر میرے کو ستاتا ہے، اللہ سب میں عافیت دے دے. میں نے کہا قسم کھا کر کہتا ہوں، نوکرانی ہوگی اللہ اس کو رانی بنا دے گا، نوکرانی ہوگی اللہ اس کو ملکہ بنا دے گا. لیکن شرط ہے، پہلی بات سب لوگ ارادہ کرو کس سے مانگنے کا، اور ٹائم ملے تو کتنی رکعت پڑھ لینے کا. ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس کے لیے کتنی رکعت پڑھنے کا. ہم کو کچھ نہیں معلوم کیا ہو رہا، بس ہم کو اتنا معلوم ہے اللہ امت کی حفاظت فرما دے، اللہ امت کی حفاظت فرما دے، اللہ پوری دنیا میں چین سکون امن عطا فرما. اللہ یہ لڑائی جھگڑے ہم کو پسند نہیں، اللہ یہ آگ لگانا ہم کو پسند نہیں. اللہ کسی کو بیوہ بنانا، کسی کو یتیم بنانا، کسی کو غریب بنانا، کسی کی پوری زندگی کی کمائی کو برباد کرنا. اللہ یہ امت ہے، اللہ تیرے نبی کی امت ہے، اللہ بس اس کو معاف کر دے، اللہ یہ سب حالات دور کر دے. 2 رکعت نماز پڑھو، قیامت میں حفاظت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آئے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتایا استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے کا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. میں جامعہ مسجد والوں کا، خاص کر کے ہمارے امام محترم دامت برکاتہم عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مولانا کا شکریہ ادا کروں گا. حضرت مفتی مولانا محمد علی فلاحی دامت برکاتہم کا شکریہ، مولانا ابراہیم صاحب کا شکریہ. یہ میرے ساتھ حاجی عبداللہ اور حاجی ساجد جو ایئرپورٹ سے لے کر ایئرپورٹ تک میرے ساتھ سفر میں ساتھ میں رہتے. اور آپ تمام کا، تمام مسلیان کا، اور تمام ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا. اور میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے یہاں جو ادارہ چلتا ہے فیض سلیمانی، اور اسی طریقے سے ہمارا ایک ادارہ چلتا ہے جس کو کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن اس کو بہت رسپیکٹ میں ڈیزیبل سینٹر یا دیویانگ سینٹر کہتے ہیں. لیکن میں مولانا محمد سدات کا بہت شکریہ ادا کروں گا. بہت سے لوگ ہم کو حفظ کا سپانسر دیتے ہیں. 120 پاؤنڈ 1 سال کا ہوتا ہے، 360 پاؤنڈ میں ایک بچہ حافظ کامل بن جاتا ہے. میرے دوستو ہم نہیں بنے، ہاں ہم نہیں بنے، ہماری اولاد نہیں بنی، ہمارے پوتے نہیں بنے، ہمارے نواسے نہیں بنے. کل قیامت میں اللہ بلا کر کہے گا اور تیرا حافظ بیٹا آیا، وہ تیرا حافظ بیٹا، تو کہے گا اللہ نہ، اللہ میں بھی حافظ نہیں تھا، اللہ میری اولاد بھی حافظ نہیں تھی. کہا یاد کر وہ 360 پاؤنڈ نے آج تیرے کو حافظ کا باپ بنا دیا ہے. تو میرے دوستوں، میں ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، مولانا محمد سدات کا، مولانا احمد سدات کا، اور جتنے لوگ تعاون کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ، صدقہ، للہ، فطرہ، فدیہ، کفارہ، جس سے بھی تعاون کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے وہ جو ڈیزیبل سینٹر ہے جہاں بچہ بلائنڈ ہوتا ہے، ڈیف ہوتا ہے، ڈم ہوتا ہے، وہ رسپیکٹ میں ہم کہیں گے وہ بہت اچھا ہے، ہم سے کروڑوں درجے اچھا ہے. کیونکہ میں نے ایک بچے کا جب انٹرویو لیا نا تو مجھے اتنا عجیب لگا جب وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا مولانا یہاں جتنے بچے پڑھتے ہیں نا
आज साल पूरा हो गया, किसी की तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है। मेरे दोस्तों, हमारा पैसा जब उन गरीबों के पेट में जाता होगा, अल्लाह कितना राज़ी होता होगा। खैर अल्लाह ताला, आज जिसका भी यहाँ पे डोनेशन का मामला है, आप उसका ख्याल करना। ये तो मैंने बात में मेरी बात मैंने आपको सुना दी, बाकी मैं तो पुराना आदमी हूँ और बहुत ज़माने से यहाँ यूके आता हूँ, और शायद ही कोई साल हो कि जामिया मॉस्क में मैं ये जामिया मस्जिद में बयान करने ना आया हूँ। लेकिन आज मेरे को शरत बहुत भारी पड़ी, 1 घंटा। मौलाना इब्राहिम, ये मौलाना मोहम्मद आपके शागिर्द है, तो ये सीखा। मौलाना मोहम्मद ये कहता कि मेरे घर पे इफ्तारी करके जा, या मेरे घर पे खाना खा के जा, या मैं तुम्हारे लिए ठंडा से वो साजिद भाई को कहता है, कारी साहब ने कह जो 1 कलाक बयान करवानो छे। चलो खैर, आपको फ़ायदा हुआ, सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब आप दुआ फरमा दें। मौलाना आप दुआ फरमा, आप 2 में से कोई दुआ फरमा दे, मेरे को मत हैं। मैं तो मुकीम में भी सफ़र जैसा जो है, तो इतना बीवी परेशान करती है। भाई सब लोग अल्लाह की तरफ बिल्कुल मुतवज्जे हो जाए। सुबहान रब्बियल अलील अल वहाब, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व नतूबु इलैहि। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, बहुत गुनहगार है अल्लाह। कहना बहुत आसान है अल्लाह, कहना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह ये हम बयान करने वाले क़यामत में डबल जवाब देना पड़ा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता था, अमल कितना करता था। अल्लाह ज़िंदगी भर बयान बयान बयान, तकरीर तकरीर तकरीर। अल्लाह क़यामत में किस किस चीज़ का हिसाब देगा। तू कहेगा मैंने तुझे ज़बान दी, मैंने तेरे पास बुलवाया, तूने लोगों को हंसाया। ए अल्लाह आज माफ़ कर दे अल्लाह। बहुत मुबारक मजलिस है अल्लाह। अल्लाह ये मजलिस में उलमा बैठे हुए, आलिम रब्बानी बैठे हुए हैं, ए अल्लाह आलमीन मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं, ए अल्लाह सफ़ेद दाढ़ी वाले बड़े बूढ़े बैठे हैं। अल्लाह किसी एक को बाधा बनाकर मेरे जैसे नालायक को माफ़ फरमा दे, हम निकम्मों को माफ़ फरमा दे, हम नालायकों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह मग़फ़िरत का आशरा है अल्लाह, मग़फ़िरत का आशरा है। देखे देखे चला जाएगा, चला जाएगा। अगर वो हज़रत जिब्राइल की बद्दुआ लग गई तो अल्लाह कहाँ जाएंगे। रमज़ान का महीना गुजर गया और ऐलान होगा कि मग़फ़िरत ना हुई तो कहाँ जाएंगे। अल्लाह तेरे सिवा कोई आसरा नहीं अल्लाह, तेरे सिवा कोई दरवाज़ा नहीं अल्लाह, तेरे घर के सिवा कोई घर नहीं अल्लाह। हम तेरे मोहताज है अल्लाह, तू किसी का मोहताज नहीं अल्लाह। इलाहुल आलमीन, वो जो हज़रत ज़ुनैरा का वाक़या बताया, वो बूढ़ी अम्मा पे क्या गुजरी होगी, आँखों से अंधी हो गई होगी, फिर जब आँख आई होगी तो क्या ईमान बढ़ा होगा। उसी घड़ी का वास्ता अल्लाह हमारे ईमान को भी बढ़ा दे अल्लाह, हमारे ईमान में भी इजाफा अता फरमा दे अल्लाह, हमारे ईमान को अल्लाह बढ़ोती पर अता फरमा दे अल्लाह। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। बहुत से लोग बीमार हैं अल्लाह, मैं खुद भी बीमार हूँ अल्लाह, बहुत बीमार है अल्लाह, और अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं अल्लाह, ज़िंदगी का भरोसा नहीं। कब तेरी तरफ से बुलावा आएगा, कौन सी गली में शाम हो जाएगी अल्लाह। बस मौत के वक्त कलमा नसीब कर देना इलाहुल आलमीन, जान माल आबरू की हिफाजत फरमा देना। मौत के वक्त ज़बान पर दुकान मकान पैसा ना आए अल्लाह, सिर्फ आए तो यही आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह वो घड़ी बहुत अजीब होगी अल्लाह, जब हमारे मरने का ऐलान होगा, कफन का कपड़ा तैयार होगा, गुसल का पानी तैयार होगा अल्लाह, जनाजा का तख्ता लाया जाएगा अल्लाह, अल्लाह सब कर करा के डाल दिया जाएगा कब्र की अंधेरी कोठरी में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर आज कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं हम परेशान हो जाते हैं, कितना सवाल करता है, कितना पूछता है। ए अल्लाह कब्र में सवालात के जवाब कैसे देंगे अल्लाह, बहुत मुश्किल होगा अल्लाह, वहाँ कोई नहीं होगा अल्लाह, कब्र की अंधेरी कोठरी में तेरे सिवा कोई नहीं होगा अल्लाह। तेरी तरफ से आवाज़ आएगी, मन रब्बुक मन नबियुक,
माँ दीन हो। अल्लाह हमको सब जवाब में कामयाबी अता फरमा देना, सारे जवाबात में कामयाबी अता फरमा देना। अल्लाह मैं नहीं कहता अल्लाह, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया जब गुनहगार कब्र में जाता है ना, अल्लाह बेनमाजी गुनहगार कब्र में जाता है ना, जहन्नम का लोहा लाया जाता है अल्लाह, वो भी 3000 साल गर्म किया लोहा। अल्लाह हम तो एक छोटी सी मोमबत्ती से हमारी उंगली जल जाती है अल्लाह, थोड़ी सी आग से हमारा बदन काला काला हो जाता है। 3000 साल गर्म किया जहन्नम का लोहा, आंखों को फोड़ा जाएगा, जबड़ों को फाड़ा जाएगा, हड्डियों को तोड़ा जाएगा, पसली को पसली से मिलाया जाएगा, कब्र में सांप और बिच्छू लाए जाएंगे, कब्र में आग लगाई जाएगी। अल्लाह बचा ले अल्लाह, अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह। अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे। खास करके अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत दे। माँ के पाँव के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जिनके अम्मा अब्बा हयात है अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे दे, और जिनके अम्मा अब्बा चले ही गए अल्लाह, अल्लाह हमारे अम्मा अब्बा भी चले गए, बहुत दूर चले, वापस कभी नहीं आएंगे, वापस दुनिया में नहीं आएंगे अल्लाह। इलाल आलमीन जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, उतूर से मुअत्तर फरमा अल्लाह, करवट करवट उनकी मग़फ़िरत फरमा अल्लाह। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो रह गया वो भी अता फरमा, रोज़ी में बरकत अता फरमा, बे औलाद का औलाद नसीब फरमा, जिसकी जो ज़रूरत है अल्लाह गैब से उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे नवासी हमारे पोते पोतियों की हिफाजत फरमा, हमारे नस्लों में ईमान की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु फ़ी दारिन खैरा। हज़रत ने अपने मुल्फ़ज़त आलिया से हमको जो नवाजा है, हालांकि सफ़र करके आए हुए थे, लेकिन बस अल्लाह ने इतनी क़ुव्वत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बुलवाया है। अल्लाह पाक इनकी क़ुव्वत को, ताक़त को, रूहानी फ़ैज़ को हमेशा क़ाइम व दायम रखे और इनकी दुआ में हमको शामिल फरमाए। और अपने फ़ज़ल से जो बातें कही गई हैं हम तमाम को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उम्मत की हिफाज़त फरमाए, जो हालात चल रहे हैं अल्लाह पाक चैन सुकून की शक्ल अता फरमाए। उम्मत के जान के, माल के, ईमान की, हर चीज़ की हिफाजत की सूरतें पैदा फरमाए। जो कहा गया हम इंशाअल्लाह उन तमाम बातों पर अमल करने की हमको तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु फ़ी दारिल खैरा।